חיכו ממתקים וחולו מחמדים, זה דודי וזרעי בנות ירושלים. חיכו ממתקים וחולו محمدیم. السلام علیکم دوستو، یہ جو مناظر آپ نے دیکھے یہ مسلمانوں کے کسی مقدس مقام یا پھر ان کی کسی عبادت گاہ کے نہیں، بلکہ یہ دیوار گریا ہے یہودیوں کا سب سے مقدس مقام، جہاں ان کے مطابق کبھی ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کے سامنے محمد محمد پکار رہے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہی نہیں؟ تو پھر ان کی عبادت میں نام محمد کیوں شامل ہے؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہودی الہامی کتابوں میں چھپا یہ صدیوں پرانا راز۔ ناظرین محترم، ہم میں سے اکثر مسلمان آج تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام توریت اور انجیل میں احمد کے نام سے مذکور ہے، لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یہودیوں کی مقدس کتاب میں لفظ محمد کے ساتھ درج ہے، اور یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود ان کا پاک نام اپنی عبادات و مناجات میں لینے پر مجبور ہیں۔ کتاب مقدس میں یہ نام سانگ آف سولومن نام کے چیپٹر 5 کی 16ویں آیت میں آتا ہے، ہیکو ممیتکم کہ کلو محمدم زیب دودی وزیرائے ہنوتی یروشلم۔ بائبل کی اس آیت کا اردو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، ہکو وہ میرا دوست ہے، مماتکم وہ میرا پیارا ہے، کہ کلو محمدم وہ سب کا محمد ہے، زیب دودی وزیرائے ہنوتی یروشلم اے یروشلم کی بیٹیوں۔ اپنی مقدس کتاب میں اسی آیت کے سبب یہودی دیواری گریا کے پاس جا کر نام محمد کا ورد کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نازل کردہ الہامی کتابوں میں اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود یہودی ربی اپنی قوم کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ بائبل کی اس آیت میں موجود لفظ محمدم کے معنی سب سے محبت کرنے والے کے ہیں۔ اس کے جواب میں عالم اسلام کے مشہور مبلغ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد شیخ احمد دیدات کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام کو اپنی جانب سے معنی فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو نام لیا ہے وہ اسی طرح پڑھا اور سمجھا جائے گا، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس موضوع پر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بائبل میں بیان ہونے والا یہ لفظ محمدم در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہی ہے، چونکہ عبرانی زبان میں کسی بھی نام کو عزت و احترام دینے کے لیے اس کے آخر میں ایم لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں میں خدا کے لیے لفظ الوہو استعمال کیا جاتا ہے، جسے سبھی یہودی احتراماً الوہم کے نام سے پکارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نام محمد کو بھی بائبل میں انتہائی احترام کے ساتھ محمدم کہہ کر پکارا گیا ہے، جبکہ یہودیوں کی سب سے قدیم لغت ابن یہودا کی ڈکشنری میں بھی اس آیت میں درج لفظ محمدم کا مطلب محمد لیا گیا ہے، نہ کہ محبت کرنے والا۔ اس کے علاوہ بھی یہودیوں کی مقدس کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہی کئی نشانیاں اور واضح آیات موجود تھیں، اور یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بالکل باخبر تھے۔ البتہ انہیں یہ گمان تھا کہ یہ آنے والا نبی جو سب نبیوں میں افضل اور سب سے آخری نبی ہوگا، یہ ان کی اپنی ہی قوم یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن ان کی امیدوں کے برخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنی اسماعیل میں آ جانے کے سبب یہ لوگ بری طرح خائف ہوئے، اور اہل یہود نے روز اول سے ہی اہل اسلام کو ذکر پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس کے برعکس کچھ یہودی عالم ایسے بھی تھے جنہوں نے
اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ نبی کو نہ صرف پہچانا بلکہ اپنی قوم کی لاکھ مخالفت کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان بھی لائے۔ ان میں سے ایک شخصیت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ آپ مدینہ شہر میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم تسلیم کیے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں دریافت کیں جن کا علم انبیاء کے سوا کسی کو نہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا تو یہ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مدینے کے یہودیوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا بے حد غم و غصہ تھا۔ بعد ازاں انہی یہود کی جانب سے عبداللہ ابن سلام کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن آپ نے اپنی قوم کا ساتھ نہ دیتے ہوئے حق کا راستہ چنا اور تا دم حیات اسی پر قائم رہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قوموں اور تمام خطوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ سے پہلے نازل کی گئی تمام کتابوں میں بیان کیا، اور آپ سے قبل آنے والے تمام نبیوں نے آپ سے متعلق بشارت دی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے بیچ دینے والے یہود و نصارہ نے وہ نشانیاں اور آیات اپنی کتابوں سے یا تو غائب کر دیں یا پھر انہیں بدل ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بارش بوڑھا آیا جس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور اندر داخل ہوا۔ سلامتی اور رحمت کی دعا دینے کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا تم میں رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کو رسول اللہ سے کیا کام ہے؟ جس پر وہ گویا ہوا کہ میں یہودی علماء میں سے ہوں اور پچھلے 80 سال سے توریت کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اسی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ملنے کی خواہش کی، جس پر اس بوڑھے یہودی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا گیا۔ اس یہودی عالم نے حضرت فاطمہ سے حضور اکرم کا کوئی پہنا ہوا لباس طلب کیا تو حضرت فاطمہ نے اسے وہ کپڑا لا کر دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت وصال پہنا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ یہودی اس لباس کو اپنے منہ پر ڈالے، اس کی خوشبو سونگھتا اور یہ کہتا رہا کہ اس صاحب لباس پر میرے ماں باپ قربان۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی عالم کی خواہش پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک اس کے سامنے پیش کیا، جسے بیان کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شدت سے رو پڑے اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ یہودی عالم بھی روتا رہا۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نبی اکرم کے اس حلیے کی منو ان تصدیق کرتا ہوں جو ہماری الہامی کتاب میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی عالم مسلمان ہو گیا، لیکن ان یہودی علماء سو کا کیا کیا جائے جو اپنی کتابوں میں موجود نام محمد کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور اسی لیے یہ یہودی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود دیواری گریا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے پر مجبور ہیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔